15 شعبان کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم، 15 شعبان کی رات جس کو ہمارے پاکستان میں یا برصغیر پاک و ہند میں شب برات کے نام سے منایا بھی جاتا ہے اور اس رات کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ اس رات کے ثبوت کے لیے جو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے وہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 2 اور پھر 3 ہے، جس میں یہ بات کی گئی ہے، یعنی 2 میں 3 میں اور پھر بلکہ 4 نمبر آیت میں بھی، جس میں آگے مزید بات اللہ نے بیان کی ہے کہ اس رات میں انسان کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور پتے جڑتے ہیں، بلکہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ٹرینڈ کیا چلتا ہے کہ ہم ایک میسج فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ میرے جتنے دوست ہیں وہ مجھے آج شام سے پہلے یا آج رات مجھے معاف کر دیں، آج چونکہ پتے جھڑنے کی رات ہے، قسمتوں کے فیصلے ہونے ہیں، تو آپ مجھے معاف کر دیں اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میرا فیصلہ گناہ گاروں میں لکھ دیا جائے یا میرا نام گناہ گاروں میں لکھ دیا جائے۔ تو یہ ایک بات جو پیش کی جاتی ہے، اگر دیکھا جائے شرعی اعتبار سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے، تو جو فیصلوں کی رات ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کے محکم کام ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ الدخان میں صرف اشارتاً باتیں کر رہا ہوں، اس کے اوپر ایک میری مکمل ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے، تو تفصیل کے لیے آپ اس کو بھی پوری کو سن سکتے ہیں، ابھی میں صرف اشارتاً کچھ باتیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ایک تو یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر طرح کے محکم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ محکم سے مراد ہے وہ فیصلے جن کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ فیصلے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کی جو اگلی زندگی ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے، اس کا رزق کیا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ سارے فیصلے کر کے اس کا چارج جو ہے اللہ وہ ملائکہ کو دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ ان کا قول اور موقف ہے، وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن حقیقت میں وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ مر چکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے اسی روایت میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جس رات میں انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لہٰذا اس روایت کو بھی اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو صرف قرآن کے اوپر ہم غور کر لیں کہ جس رات، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، برکت والی رات میں، اسی رات فیصلے ہوتے ہیں، تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اور رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جب تخصیص کی کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، تو اللہ نے ساتھ یہ بھی تخصیص کر دی کہ وہ رمضان میں ایک قدر والی رات ہے، اس رات میں نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ القدر کو نازل کر دیا، جس میں پوری تفصیل موجود ہے، اہل علم اس کو پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تو جب قرآن جو ہے وہ قدر والی رات میں نازل ہوا ہے، تو قدر والی رات میں ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لاجک اور منطق لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، پتوں کے جڑنے کی بات ہے، تو ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے،
اور یہ سراسر عوام کو، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو جو اصل عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، ان سے غافل رکھ کے، جس کا ثبوت نہیں ہے، جس عبادت کا، جس رات کے اندر بیدار رہنے کا، بلکہ اس کو شب بیداری بھی کہا جاتا ہے، یعنی جاگنے کی رات، پوری پوری رات لوگ جاگ رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں، اور یہی لوگ صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور جا کر سو جاتے ہیں۔ اس رات کی عبادت معمول کے مطابق کوئی تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کو خاص کر کے کہ یہ شب برات ہے، اور شب برات یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ بری ہونے کی رات، کہ اگر ہم اس رات کو عبادت کریں گے تو ہم جہنم سے بری ہو جائیں گے، تو شب برات یہ نام بھی ہم نے خود رکھ لیا۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ اس رات کا کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین یا کوئی بنگالی کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہاں وہ اس رات کی عبادت کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ تو امریکہ میں بھی لوگ اس رات کو مناتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو وہاں کے اصل میں رہنے والے ہیں، عرب کنٹریز کو دیکھ لیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے رات کو جاگنے کا اور اہتمام کرنے کا اور سارے معاملات کرنے کا۔ یہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی بات میں یہ بھی کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں اور اس کے لیے کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ جنہوں نے بیٹیاں بیاہی ہوتی ہیں ان کے گھر وہ اسپیشل اس رات کو کھانا لے کے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانے بانٹتے ہیں کہ وہ جو ہمارے لوگ، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب 15 شعبان کے بعد فوت ہوئے، اب اگر اگلی 15 شعبان تک ہم ان کے نام پہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں بانٹیں گے تو ان کی روحیں جو ہیں وہ رستے میں اٹکی رہیں گی، وہ بھٹکتی پھریں گی۔ تو بھائی دیکھو، یہ جن کے ورثاء پیچھے ہیں، جن کے عزیز و اقارب حیات ہیں، وہ تو ان کے نام پہ کچھ نہ کچھ پکا کے بانٹیں گے، تو ان کی روحیں تو چلی جائیں گی لوگوں میں، دوسرے جو پہلے لوگ فوت ہوئے ان میں شامل ہو جائیں گی۔ تو وہ لوگ بھی جن کے پورے خاندان ہی ختم ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی اور دھماکہ ہوتا ہے، اس میں سارے خاندان کی سارے افراد فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے تو کوئی کھانا بانٹنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا وہ پکا کے لنگر بانٹنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ان کی روحیں تو ساری جو نا قیامت تک ایسے بھٹکتی پھریں گی۔ تو یہ لاجک اور یہ اس طرح کا فلسفہ اور یہ باتیں کرنا یہ بالکل غیر شرعی باتیں ہیں، اسلام سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ قرآن آپ کے سامنے، سورہ الدخان کو پڑھو، سورہ الدخان کی پہلی 4 آیات پڑھ لو، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کو پڑھ لو، اور پلس سورہ القدر کی آیت نمبر پوری سورت کو پڑھ لو۔ تینوں قرآن کے ان مقامات کو پڑھ کے فیصلہ آپ خود کر لیں کہ قرآن کون سی رات میں نازل ہوا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان کی ایک رات ہے قدر والی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات میں نازل ہوا ہے، تو پھر یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔